بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک سوال جو عام طور پہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو جنابت لاحق ہو جائے، یعنی اس پر غسل لازم ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ یا اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ پہلے سے جنابت کی حالت میں ہے اور سحری کا وقت ہو گیا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پہلے غسل جنابت لینا چاہیے یا سحری کر لینی چاہیے؟ اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات کو کسی کو جنابت کی جو ہے وہ جس کو لاحق ہو گئی، غسل کی حاجت ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد غسل کرے تاکہ پاک ہو جائے، کیونکہ جنابت کی حالت میں رہنا پسندیدہ بات نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا، وقت تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اگر وہ غسل لے گا تو سحری نہیں کھا سکتا، اور سحری کھاتا ہے تو پھر غسل جنابت نہیں کر سکتا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پاکی کے جو اصل تعلق ہے وہ ہے زیادہ تر اس کا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ وقت تنگ ہے تو وہ پہلے سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد وہ اپنا غسل جنابت لے لے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر روزے کے دوران اس کو جنابت لاحق ہوگی، اب جنابت لاحق ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو کوئی احتلام ہو گیا، اس سے غسل لازم ہو گیا، یا ویسے ہی کوئی خیال میں بیٹھا ہوا تھا اس سے اس کو جنابت لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ہم بستری کا تعلق قائم ہو جاتا ہے غلطی سے، تو ایسی صورت میں روزہ بھی جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی اور طریقے سے جنابت لاحق کر لیتا ہے، کوئی بھی ناجائز جو طریقے ہیں، یعنی جو نیند کے علاوہ یا ویسے ہی ایک خیال کے علاوہ جو صورتیں ہیں جس میں غسل لازم ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کفارے کے اندر تفصیلات ہیں، وہ بوقت ضرورت پوچھا جا سکتا ہے مسائل کے سلسلے میں۔ جہاں تک روزے کی حالت میں غسل کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہے یا شبہ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کی حالت میں جب ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو اس میں غرغرہ کرنا فرض ہے۔ یہ غلط بات ہے، غسل میں غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے، غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناک کے جو اوپر کچی ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا، یہ جو نرم حصہ ہے کم سے کم یہاں پہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اس بات پہ اصرار کرنا کہ وہ غرغرہ ہی کرے یا ناک کے اوپر پانی چڑھائی، درست طریقہ نہیں ہے۔ کسی نے غرغرہ کیا اور پانی اندر چلا گیا یا ناک میں پانی اوپر چڑھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو صرف وہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، اس کے علاوہ باقی غسل کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ جب یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بھئی کلی کرنے کے اندر غرغرہ ضروری ہے یا ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو پھر انہوں نے یہ بھی مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ جب افطار کر لے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ کلی کر لے، غرغرہ کر لے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ البتہ اگر روزہ نہیں ہے، روزے کی حالت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اندر زیادہ مبالغہ کیا جائے، زیادہ یعنی کوشش کی جائے کہ غرغرہ کر لیا جائے، یہ مسنون عمل ہے، یا ناک کے اوپر تک پانی پہنچا دیا جائے، یہ مسنون اور مستحب عمل ہے، لیکن روزے میں جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر غسل میں کوئی غرغرہ نہیں کرتا، صرف کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال لیتا ہے، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ باقی احتلام ہو جانے سے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔